امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں سال کی تمام راتوں میں رمضان کی آخری راتیں افضل ہیں کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے، اور سارے دنوں میں سب سے بہترین دن وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل سال کے تمام دنوں سے افضل ہے۔ صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول جہاد بھی؟ کہا کوئی جہاد بھی کرے تو پھر بھی یہ عمل اس سے بھی افضل ہے۔ ہاں اگر جہاد کرنے والا سارا مال لے کے جائے، جان بھی قربان کر دے اور سارا مال بھی اللہ کی راہ میں لٹا دے تو وہ افضل ہو سکتا ہے۔ اس لیے 3 کام ضرور کیجئے گا آج اور کل۔ ویسے تو مسلمان کی عادت یہ ہونی چاہیے صحابہ کرام کی طرح ہر جمعے کو اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کرتے، ناخنوں کو کاٹتے، بالوں کو درست کرتے، کیونکہ یہ دن جو ہے انفرادی اعمال کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جمعے سے پہلے حلقے لگانے سے منع کر دیا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ کس طرح ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ جمعے سے پہلے اللہ کے رسول نے حلقے لگانے سے منع کر دیا، حالانکہ حلقے لگا کے دین ہی سیکھنا ہوتا ہے۔ کیوں انفرادی اعمال کریں؟ سب سے پہلے باجماعت نماز پڑھیں اور پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں، اشراق پڑھیں اور سورۃ الکہف کی تلاوت کریں۔ 8 دن تک روشنی مل جاتی ہے، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ غسل کریں، مسواک کریں، خوشبو لگائیں، وقت پہ جمعہ پڑھنے آئیں۔ ان سارے اعمال کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے۔ اس لیے چونکہ چاند نظر آنے والا ہے تو جس نے قربانی کرنی ہے اسے اپنے ناخن اور بال کٹوا لینی چاہیے، اور جو ہی چاند نظر آئے چاند دیکھ کر دعا تو پڑھنی ہی چاہیے، تو وہاں تکبیریں بھی انسان کو شروع کر دینی چاہیے، اللہ عز و جلال کی کبریائی بیان کرنی چاہیے۔ کتنا ہی اچھا ہو یہ 9 دن کے روزے رکھے جائیں، جیسا کہ اللہ کے رسول کان یصوم 9 الحجہ، اور اگر 9 دن کی ہمت طاقت نہیں ہے تو 9 تاریخ کا روزہ رکھیے گا، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ عز و جلال ہمیں ان باتوں کا خیال کرنے کی توفیق دے۔ کاش مال والوں کو بھی اللہ یہ سمجھ دے، مت ان لوگوں کی باتوں میں آئیے گا۔ لوگ کہیں گے، کہتے ہیں، لکھیں گے، بولیں گے اسلام دشمن۔ کوئی ضرورت نہیں ہے قربانی کرنے کی، آپ کہیں کولر پانی کا لگوا دو، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی شادی کر دو۔ صحابہ کرام کو اس کا حکم نہیں دیا گیا، شادیاں بھی کرو، کولر بھی لگواؤ، لیکن قربانی کے بارے میں حکم یہ ہے من كانت له سعة فلن يضحي ولا يقربن مصلانا، جس کے پاس طاقت ہے قربانی نہیں کرتا وہ عید پڑھنے بھی نہ آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ہر گھر پہ قربانی ہے جس کے پاس طاقت ہے۔ گھر میں کوئی 10 افراد بھی ہیں تو ایک قربانی کر سکتے ہیں، سب کی طرف سے طاقت ہے تو آپ 100 بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے 100 اونٹ قربان کیے۔ اور عید کے دن مسکینوں کو محروم نہ کیجیے گا، فلاں مدرسے اور فلاں ہاسپٹل اور فلاں کی فلیکس لگی ہوئی ہے، مسکینوں کا حق ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، مسکینوں تک پہنچائیے گا، یہ کھا لیں، ان کو محروم نہ کیجیے گا۔ دین کا کام دین کی حقانیت سے کیجیے، مت عصبیت کا شکار ہوئیے، صرف اللہ کے رسول کے دین کو آگے لے کے جائیے، مسکینوں کا خیال کیجیے گا۔ جن ہستیوں نے آپ کی تربیت حاصل کی، اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو قیامت تک کے انسانیت کے لیے مثالی اور آئیڈیل قرار دیا، جن کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم کے نام سے یاد کیا جاتا۔ وہ کیسے قیامت کی دیواروں تک مثالی بنے؟ ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ تھا کہ وہ اپنی زبان پہ جو وعدہ اور میثاق کے پہلو پیش کرتے اس پہ پہرا دیا کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ بات سمجھا دی تھی کہ کسی مومن کی رفعت اور بلندی کے جو ضوابط ہیں کہ وہ وعدہ خلافی یا بد عہدی نہیں کیا کرتا۔ یہی وجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس قرآن کی روشنی میں انہیں تربیت دی، وہاں لفظ یہ ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جو تم وعدہ کیا کرو اسے پورا کیا کرو، کیونکہ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اگر تو آپ کے پاس کوئی شرعی عذر ہے تو شریعت بھی اس کا اعتبار کرتی ہے، لیکن کوئی شرعی عذر نہیں اور آپ کو پرواہ نہیں تو پھر شریعت آپ کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرے گی۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی، صحابہ پہ بڑی مشکلات آئیں، صحابہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف بھی گئے۔ ہرقل کے پاس بھی جب پہنچے تو ہرقل نے کچھ سوالات کیے۔ ان سوالات میں سے یہ سوال بھی تھا کہ آپ اس نبی کی مخالفت کیوں کرتے ہیں، وہ تمہیں کیا کہتا ہے، اچھا یہ بتاؤ وہ حکم کیا دیتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان نے یہ کہا تھا رضی اللہ عنہ، جو بعد میں مسلمان ہو گیا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا ہے تو وہ تو 5 چیزوں کا حکم دیتے ہیں۔ اسی بات کو ہرقل نے پلٹ کے پیش کیا کہ میں نے تم سے سوال کیا کہ وہ کس چیز کا حکم دیتے ہیں، تو نے یہ کہا تھا انہ یأمر بالصلاۃ، وہ نماز کا حکم دیتا، والصدق، سچائی کا حکم دیتا، والعفاف، پاک دامنی کا حکم دیتا، والوفاء بالعہد، اور عہد و پیمان کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے، واداء الامانات، کسی نے اگر امانت رکھی ہے تو امانت کو صحیح ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہرقل جو اس وقت مسلمان تو نہ تھا، لیکن یہ 5 چیزیں سننے کے بعد کہ جو نماز کا حکم دیتا ہے، سچائی کا حکم دیتا ہے، پاک دامنی کا حکم دیتا ہے، اور وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور امانتوں کو صحیح ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ نبی کی صفت ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف علمی طور پہ لوگوں کو سمجھایا نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر کر کے بھی دکھایا۔ اس حدیث کو سننے سے پہلے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ذرا غور کیجئے۔ ایک بندہ میرے اور آپ کی وجہ سے کڑیوں میں، زنجیروں میں ہو اور دوڑ کے آئے میرے اور آپ کے پاس، ہم واپس لوٹائیں گے؟ صلح حدیبیہ ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کیا کہ مکے سے جو بھی آئے گا اسے واپس کیا جائے گا، لیکن یہاں مدینہ سے جو جائے گا وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ بنیادی طور پہ ایسی شرائط تھی کہ وہ اللہ جلال کے فیصلے تو انبیاء کو ہی سمجھ آتے ہیں نا، کیونکہ وہی ان کی طرف آتی۔ جب یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو لکھا یہ گیا من محمد رسول اللہ الی سہیل بن عمر، اللہ کے رسول محمد کی طرف سے سہیل بن عمر کے نام یہ معاہدہ لکھا جا رہا۔ اختلاف ہو گیا، وہ کہنے لگے اگر ہم آپ کو رسول مانتے ہوں تو پھر جھگڑا کس کا ہے، مٹاؤ اسے، محمد بن عبداللہ لکھو، محمد الرسول اللہ نہ لکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر وحی کے بغیر حرکت نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا مٹا دو، کوئی بھی مٹانے کے لیے تیار نہیں تھا، حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول الیسوا علی الباطل، یہ باطل پہ نہیں ہے لوگ، السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، وَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا، پھر ہم دین کو اتنا نیچے کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ نے حکم دیا، میں کہہ رہا ہوں نا مٹا دو، مٹا دیا گیا، معاہدہ ہو گیا۔ اللہ ذوالجلال نے سورۃ الفتح نازل کر دی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ سیدنا عمر رونے لگ گئے، پوچھا عمر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کاش میں نے جو بات کی تھی وہ نہ کہتا، یہ تو اللہ کے علم میں تھا اور اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو بتایا ہوگا۔ ہم تو وقتی حالات کو دیکھتے ہیں لیکن حقائق کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ ابو جندل وہاں سے دوڑے زنجیروں میں، مکہ سے جب مدینہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اسلام کی محبت لے کے آئے، اللہ کے رسول کی محبت لے کے آئے، اور پتہ بھی تھا اگر واپس چلا گیا تو میرے ساتھ کیا 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 جائے گا، کتنی آزمائشیں آئیں گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چکے عہد کر چکے تھے۔ آپ نے فرمایا یا ابا جندل اصبر واحتسب، اے ابو جندل صبر کرو اور اجر اور ثواب کی امید رکھو، فإن اللہ عز وجل جاعل لك ولمن معك من المستضعفین فرجا، اللہ تمہارے جیسے دیگر جو کمزور لوگ ہیں ان کے لیے کوئی راستہ ضرور نکالے۔ ان قد عقدنا بیننا وبین القوم صلحا، ہم نے تو اس قوم کے ساتھ صلح کی ہے اور ہم نے ان کو وعدہ دیا ہے، انہوں نے ہمیں وعدہ دیا ہے۔ اور آخری لفظ کیا ہے حدیث کے، انا لن نغدر بہم، ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ میں اللہ کا نبی ہوں،
میں نے جو بات کہہ دی ہے، میں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کس کو؟ کافر کو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف امت کو اس بات کی خبر ہی نہیں دی، تیار ہی نہیں کیا، بلکہ بد عہدی سے روکا ہی نہیں، ثابت بھی کیا ہے کہ تم کافر کے ساتھ بھی بیٹھ کے کوئی وعدہ کر لو، اس کو پورا کرو۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون۔ کامیاب مومنوں کا جہاں تذکرہ ہے وہاں دو صفتیں یہ بھی بیان ہوئی ہیں کہ جو کامیاب مومن ہیں، جو جنتوں کے وارث ہیں، وہ اپنی امانتوں کی بھی رعایت کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کی بھی رعایت کرتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی تربیت دیکھیں، آپ سے بھی جب کوئی چیز طلب کرتا آپ کبھی نہ نہیں کیا کرتے، وعدہ کر لے۔ صحابی کے پاس ایک شخص آیا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے وعدہ تو نہیں کیا لیکن وعدے کے مشابہ کچھ الفاظ بولے، اچھا خیر ہوگی انشاءاللہ، خیر کرے گا۔ وہ بیمار ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے تو کہتے ہیں جلدی سے میری اہلیہ کو بلاؤ۔ لوگوں کو بلایا، کہتے ہیں میں نے وعدہ تو نہیں دیا تھا لیکن وعدے کے مشابہ لفظ بولے تھے، میں اگر زندہ رہا تو اپنی بیٹی کا نکاح اسی سے کروں گا، اگر میں مر جاؤں تو میری بیٹی کا نکاح کر دینا۔ میں نفاق کے ساتھ، 1/3 نفاق کے ساتھ اللہ کو نہیں ملنا چاہتا۔ کیا مطلب؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہی بات کیا کرتے تھے کہ انسان جو وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا، اس کا 1/3 نفاق اس کے اندر ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر لوگوں کی تعریف کی ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ان خیر الناس الموفون المطیبون، دنیا میں اگر سب سے اچھے لوگ آپ نے دیکھنے ہیں تو وہ لوگ ہیں جو وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ المطیبون، اللہ نے انہیں پاک باز بنایا ہے، پھر ان کے اعمال بھی پاکیزہ ہی ہوتے ہیں، ان کی ظاہری اور باطنی پاکیزگی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں کی صف میں شامل فرمائے۔ قرآن مجید نے ایک اور صفت بیان کر دی ہے کہ اگر آپ نے جانچ پڑتال کرنی ہے کہ دنیا میں سچا اور متقی کون ہے تو اس صفت کو بھی غور سے دیکھیے گا۔ سچا اور متقی وہی ہوتا ہے جس کے اندر یہ صفت ہو کہ وہ وعدوں کا خیال کرتا ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ جو عہد و پیمان کا خیال رکھنے والے ہیں سچے لوگ بھی یہ ہیں اور متقی لوگ بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ آج لوگ اپنا اپنا دعویٰ کرتے ہیں بڑا عقل مند ہے، بڑا سمجھدار ہے، لیکن اللہ ذو الجلال نے قرآن میں فیصلہ یہ کیا ہے کہ اگر آپ نے دنیا میں عقل مند دیکھنا ہے نا، سمجھدار دیکھنا ہے نا، تو وہ ہوتا ہے جو اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ۔ جس کی طرف اللہ نے حق اتار دیا ہے، جو جاہل ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، جو نبینا ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں نہ ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں یہ نصیحت بھی ان لوگوں کو سمجھ آتی ہے جن کو اللہ نے عقل دی ہوتی ہے، اور عقل والے کون ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جنہوں نے کوئی عہد کیا ہوتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں اور کبھی بھی عہد و پیمان میں خلل نہیں آنے دیتے۔ دنیا جہان میں سب سے ریلائبل لوگ اور سب سے عقل و شعور اور فہم والے لوگ یہی ہیں۔ ایک بندے کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہوتے ہیں، اسے زندگی میں کوئی وعدہ پورا نہیں کیا ہو، جھوٹ پہ جھوٹ بولنا اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اور آج کل معاشرے میں آپ دیکھ لیں،
آپ ڈیروں کا چکر لگا کے دیکھیں، دسیوں وعدے اور سینکڑوں جھوٹ، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہو، یہ آپ انکار کر دیں، بھائی میں نہیں کر سکتا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ اچھا ہے تاکہ آپ اللہ ذوالجلال کے ہاں سرخرو ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہی خوبصورت یہ تربیت دی تھی۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں اس تربیت کا ایک نتیجہ بیان کیا ہے کہ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ دنیا میں یہ سارے انعامات ہیں، اللہ نے جو آپ کے لیے اجر رکھا ہے نا عہد پورا کرنے کا، آپ کا تصور بھی وہاں تک سفر نہیں کر سکتا۔ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما۔ جس نے اللہ سے عہد کیا اور پھر پورا کیا، اللہ اسے عظیم اجر سے نوازیں گے۔ اچھا دنیا میں کوئی شخص کہہ دیتا ہے میں آپ کو انعام دوں گا، تو اپنی حیثیت سے کوئی انعام دیتا نا، کوئی اپنے بچے کو 500 دیتا ہے، کوئی 1000 دے گا، کوئی زیادہ امیر ہے تو 50,000 دے گا، چلو کوئی بہت زیادہ امیر ہے تو 1 لاکھ دے گا۔ جو وعدہ اللہ نے کیا ہے دنیا والے اپنی حیثیت سے انعام دیتے ہیں، جس طرح اللہ ذوالجلال کی عظمت و شان کتنی بڑی ہے اور اس کا انعام بھی تو بڑا ہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین سکھایا، ان دین کو سیکھنے والوں میں سے ایک نام سیدنا حسن بصری کا بھی ہے، اور سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور امام زہری جو ہے امام بخاری کے استاد ہیں، اور یہ وہ لوگ تھے جو کبھی بھی ڈرتے نہیں تھے، ان کے اندر بزدلی نہیں تھی۔ آج تو کسی سے حق بات کرنی ہو نا تو بندہ کانپ رہا ہوتا ہے، میں کروں کہ نہ کروں، یہ ناراض نہ ہو جائے، یہ اللہ کے بندے یہ ناراض ہوگا، وہ راضی کرنے والا ہے، پریشانی کیا؟ آپ حق بات پیش کریں۔ ہاں حق بات پیش کرنے میں اور لڑائی کرنے میں فرق ہے۔ آپ حق بات پیش کریں، لڑائی نہ کریں، فساد اور دنگا نہ کریں، اخلاقیات سے نہ اپنے آپ کو گرائیں، لیکن حق بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ امام زہری جب ہشام بن عبد الملک کے پاس گئے، کیا کمال کی بات کی، کہتے ہیں میں 4 باتیں کرنے آیا ہوں، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہی کو 4 چاند لگیں تو 4 باتوں کا خیال رکھنا، جن 4 باتوں میں فیہن صلاح دینک وملکک وآخرتک ودنیاک، تیری دنیا بھی بچ جائے گی، تیری آخرت بھی بچ جائے گی، تیری بادشاہی بھی بہتر ہوگی، اور یاد رکھنا تیری دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ ان 4 باتوں میں سے ایک بات یہ کہی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت اور دین اور بادشاہت کو باقی رکھو، لا تعیدن احدا عیدتا وانت لا ترید انجازها، لوگوں کو ایسا وعدہ نہ دینا جو تمہارے دل میں ہو کہ میں نے پورا نہیں کرنا۔ اور آج تو اتنے جادوگر ہیں، بیٹھے ہوں گے، کال کریں گے، کال ملی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی ہو گیا، بس جی ہو گیا، آواز آ جائے گی آپ کو جی۔ اس جھوٹ سے آپ کتنی دیر تک زندہ رہ سکتے؟ بلکہ بعض تو اتنے کھلاڑی لوگ ہیں، انہوں نے بندے بٹھائے ہوتے ہیں، وہ اصل بندے کو کال نہیں کریں گے، اس کو کال کریں گے، ہاں بھائی میں نے تمہیں کہا تھا کام کرو، کیا کیوں نہیں؟ سر شام تک آپ کو پتہ چل جائے گا